جب سرکار ہجرت کر کے قبا آئے ہیں تو قبا کے لوگوں کو حضور کی عادت بڑی پسند آئی کہ قبا کے لوگوں سے حضور نے پوچھا کہ پاکیزگی کے حوالے سے کہ تم استنجا کیسے کرتے ہو، پاکیزگی کیسے حاصل کرتے ہو، وہ انسان کی ضرورت ہے پاکیزگی۔ اب باہر ملک میں آپ چلے جائیے کہ جناب آپ کو ٹوائلٹ میں پانی نہیں ملے گا، ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے جناب، اب وہ پیشاب کے قطرے ہیں، وہ تمام نجاستیں آپ کے بدن کے اوپر، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں اس کو حرج نہیں تو اپنے کپڑے پر کر لیں آپ، تو آپ کو نفرت تو ہوگی نا اس سے، تو پتہ چلا اس کے لیے آپ کا باطن ہی صاف نہیں ہے نا، تو جب باطن اور ظرف صاف نہیں ہے تو وہ پلیتی چیز بھی کہتے ہیں ان کے قطروں سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ کموڈ کے اوپر رکھے لگے ہوئے بھی تو کیا ہوتا ہے دیگر معاملہ سے، تو یہ گویا کہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ جب قلبی صفائی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب قبا تشریف لے گئے تو قبا کے لوگوں کی یہ بات سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، بڑی پسند آئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم استنجا کرتے ہیں، انسان کے ضروری مسائل، جب ہم استنجا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پتھروں کے استعمال کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی سے بھی بدن کو صاف کرتے ہیں۔ حضور نے بہت پسند کیا اور یہ فطرت کے قریب تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آیت نازل فرمائی واللہ یحب المطہرین، اللہ رب العالمین جل وعلا ان طہارت استعمال کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی یہ کون تھے؟ یہ قبا کے لوگ تھے، اہل ایمان، یعنی جب وہ استنجا کے لیے جاتے تو اس وقت وہ پانی کا استعمال کرتے تھے، اس لیے حدیث پاک اور دیگر جگہ پر آیا ہے کہ جناب ڈھیلوں کے مقابلے میں پانی کا استعمال کرنا زیادہ مستحسن ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کے اندر، حضور علیہ السلام کے ارشادات کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صفائی اور تطہیر کے حوالے سے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارکہ پر کبھی داغ نہیں دیکھا گیا، اور نہ حضور نے کبھی اس کو پسند کیا۔ حضرت جابر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دعوت میں جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے بڑے میلے کچلے ہیں، ہم ہوتے تو کہتے ملنگ ہے، پہنچا ہوا ہے، مجذوب ہے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا شاہ صاحب وہ بندہ مجذوب ہے، میں نے کہا تو وقت کا قطب ہے۔ پھر کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جو تم مجذوب کو پہچان گیا، کیونکہ مجذوبیت جو ہے وہ تو یعنی ولایت کے اندر سب سے مخفی شعبہ ہے، ہاں، مجذوب محض ہونا، مجذوب محض ہونا کمال نہیں ہے، سالک المجذوب ہونا کمال ہے، کہ اس کے اندر جذب کی کیفیت تو ہو لیکن سامنے شریعت اور عقل بھی اس کی موجود رہے۔ اس لیے جن علماء نے محض سالک کی بات کی وہاں سے مراد وہ جذب کی کیفیت، جذب مانا وہ عشق کہ ہر چیز کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، انہیں جانا انہیں مانا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچ، یہ وہ جذب کی کیفیت جو اثار اور محبوبیت اور اخلاص، جو وفاداری آپ کو وقت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کرتی ہے، یہ وہ جذب ہے، اور ظاہر میں آپ کی شریعت ہے۔ تو سالک یعنی آپ کو راستہ پتہ ہے کہ کہاں ہے، اور وہ جذب جو ہے نا وہ ٹربو ہے جو آپ کے اندر ایسی توانائی پیدا کرتا ہے کہ اس راستے پر مزید استقامت کے ساتھ جم کر چلتے ہیں، جم کر نہیں کئیوں کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ سالک المجذوب۔ اب کہتے ہیں جناب وہ مجذوب ہے، وہ گندا پھندا بیٹھا ہوا ہے، وہ پاگل ہے یا نفسیاتی ہے۔ جو مرشدوں کے امام اور اصل مرشد ہیں وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا بیان کر رہے ہیں ذرا غور کیجیے۔ آپ نے شاہ فرمایا جب دیکھا حضور نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر جب آپ جا رہے ہیں اور مبارک وادی آپ کو یاد ہوگی موجودہ شارع ستین کو کراس کر کے آپ جب خمسہ مساجد کی طرف آپ جاتے ہیں، وہ جبل صلاح کا وہ مبارک پہاڑ، یہی وہ جگہ تھی جہاں سرکار دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار جب گئے ہیں تو دیکھا کہ جناب دروازے پر ایک جو ہے وہ بندہ قریب میں بالکل میلا کچیلا بیٹھا ہوا ہے، سرکار کو جلال آیا، کریم محبوب کو جلال آیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جابر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنے کپڑے کو دھو لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے عام لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو محض ایسی پڑے رہتے ہیں، ان کے کالر پر میل جم رہا ہے، آستینوں پر میل جم رہا ہے، سالن ان کے کپڑوں پر لگا ہوا ہے، کیا ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو خرید نہیں سکتے؟ یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ آپ نئے کپڑا خرید کر لائیں، دھلا ہوا کپڑا پہنے، آپ صاف ستھرا کپڑا پہنے، کیونکہ جب صاف پہنیں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر خود ایک چمک پیدا ہوگی، ایک رونق اور ایک جاذبیت ہو سکا۔ ایک یہ بھی روایت موجود ہے کہ جس طرح کہ علامہ صاحب نے ذکر کی کہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، تو حضور نے شاہ فرمایا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے یہ بال کو سنوارے، بال سنوارے تو کہتے ہیں آپ ہیرو بن رہے ہیں، او بھائی یہ تو زینت ہے، اور زینت ہی تو پاکیزگی کا ایک شعبہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ احادیث پڑھیں تو حضور کے سرما لگانے کا بیان،
سرکار علیہ السلام کے بالوں پر داڑھی مبارک پر تیل لگانے کا بیان، سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کے بدن مبارک پر خوشبو لگانے کا بیان، اور سرکار سر مبارک پر تیل کتنا لگاتے تھے، اللہ اکبر، لیکن تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. پھر اس تو اب آپ دیکھیے، تو تیل لگانے کا بیان، کنگھی کرنے کا بیان، یہ حضور علیہ السلام کے احوال میں سے.